دوستو آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی ایک نشانی کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر ہم اتنی ترقی کے باوجود بھی سمجھ نہیں سکتے۔ یہ نشانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی تھی، اور اس نشانی کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے ملا تھا۔ یہ نشانی کیا ہے اور یہ کس طرح سے دنیا پر اثر انداز ہوگی، اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر اور مقرب بندے تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جن پر فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلیم اللہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں بہت ہی بہادر اور جلد غصہ کرنے والا بتایا جاتا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سوال پوچھا کرتے تھے۔ انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خضر تک پہنچایا تھا، اور ان کے سوالوں کی ہی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام اکتا گئے تھے اور ان پر غصہ کرنے لگے تھے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر اس دنیا کی مخلوقات یعنی انسان، جن، چرند پرند اور نباتات آپ کے حکم کے خلاف ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکامات کا انکار کر دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان پر ایک ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو اس دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، وہ جانور اب کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانور میری بنائی گئی بہت سی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ پر ہے۔ تو دوستو یہ ہے وہ حدیث کا مفہوم جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا۔ یہ سن کر ہی انسان حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی جانور ہے جو اس اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی تمام مخلوقات کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے، اور اس پر ہی یہ سوچ کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ چر رہا ہوگا، اور وہ جانور خود کتنا بڑا ہوگا جو پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک یہ جانور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا میری اطاعت کرتا ہے۔ ہاں مگر اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم، لیکن کسی کے بھی انکار سے یا اطاعت سے روگردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس سے اللہ تعالیٰ کی شان کم ہوتی ہے۔ دوستو آپ لوگ یہ بات جانتے ہی ہیں کہ زمین کس قدر بڑی اور وسیع ہے، اور زمین ہمارے نظام شمسی میں 5واں بڑا سیارہ ہے، جبکہ ہمارے پورے نظام شمسی کی حقیقت ہمارے اپنے ہی کہکشاں میں ایک ریت کے ذرے جتنی بھی نہیں ہے۔ ہماری اس قدر بڑی کہکشاں سے بھی بہت ہی بڑی کہکشائیں لاتعداد موجود ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جتنی کائنات کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، اس کائنات کے اندر ہی تقریباً 2 کھرب سے زائد کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر ایک کہکشاں میں اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 10,000 کھرب زمین جیسے سیارے موجود۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں زمین جیسے کتنے سیارے موجود ہوں گے، اور اس پوری کائنات کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، اور وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو زمین جیسے بڑے سیارے کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جانور بھی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی، اور اس کا نام ہے دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ یہ جانور بہت ہی عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کے اندر تمام جانوروں کے مشترکہ صفات موجود ہوں گی، یعنی اس جانور کی دم کسی اور جانور کی طرح، منہ کسی اور جانور کا، جسم کسی اور جانور، آنکھیں کسی اور جانور کی، یعنی اس کا پورا جسم کسی نہ کسی جانور سے ملتا ہوگا۔ یہ جانور نہایت تیز رفتار ہوگا اور ان آبادیوں کا چکر لگائے گا جہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے، اور ان آبادیوں کے گرد چکر لگاتے ہوئے ہی یہ غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن آبادیوں کا چکر لگائے گا وہاں پر عذاب اور زلزلے ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی ہوگی، اور دنیا پر فاسق و فاجر حکام کی حکومت ہوگی، اور لوگ کھلم کھلا گناہ اور فحاشی کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے تو محض ایک لفظ کن یعنی ہو جا کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ پوری کائنات اسی طرح بنی ہے، اور جب اسے ختم کرنا ہوا
تو وہ بس کن ہی کہے گا اور یہ پوری کائنات سمٹ کر ہوا میں ذرے کی طرح اڑتی پھرے گی۔ یہ سب کیسے اور کس انداز میں ختم ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔